آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پارلیمنٹ کا موسم سرما کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ لوک سبھا نے زرعی قوانین منسوخ کرنے سے متعلق بل منظور کر لیا ہے۔ دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سرکار پارلیمنٹ میں ہر معاملے پر بحث کرانے کے لیے تیار ہے۔ ملک میں اب تک 122 کروڑ 41 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.34% ہے اور مرکز نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کووڈ کی نئی قسم کے تناظر میں سرگرم نگرانی اور روک تھام کے اقدامات نافذ کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت نے کووڈ سے بچاؤ کے 100 کروڑ ٹیکے لگا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ آکاشوانی ان سبھی ڈاکٹروں، نرسوں اور پیش رہنے والے کارکنوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹیکہ لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کووڈ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا نے ایوان میں اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی کے بیچ زرعی قوانین منسوخ کرنے سے متعلق بل 2021 منظور کر لیا ہے۔ زراعت کے وزیر نریندر سنگھ تومر جب 3 زرعی قوانین منسوخ کرنے سے متعلق بل پیش کر رہے تھے تو اپوزیشن کے ارکان نے انہیں منسوخ کرنے سے پہلے بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ بحث تبھی ممکن ہے کہ جب ایوان کا ماحول ٹھیک ہو۔ البتہ شور و غل ہوتا رہا اور ایوان نے زرعی قوانین منسوخ کرنے سے متعلق بل منظور کر لیا۔ اس کے بعد اسپیکر نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل جب پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس کے پہلے دن کارروائی شروع ہوئی تو 2 نئے منتخب ارکان نے حلف لیا۔ ان میں ہماچل پردیش کے منڈی حلقے اور مدھیہ پردیش کے کھنڈوا حلقے کی نمائندگی کرنے والے ارکان شامل ہیں۔ اس کے بعد اسپیکر موصوف نے سابق مرکزی وزیر کلیان سنگھ اور آسکر فرنانڈس سمیت 8 ارکان کے تعلق سے تعزیتی پیغام پڑھ کر سنایا جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ سوالوں کے وقفے کے دوران اپوزیشن کے ارکان دیگر معاملات کے علاوہ پورے ملک میں کم از کم امدادی قیمت کے یکساں ڈھانچے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ ارکان نے تختیاں لہراتے ہوئے ایوان کے وسط میں نعرے لگائے۔ شور و غل کے تناظر میں اسپیکر موصوف نے کارروائی ملتوی کر دی۔ ادھر کسانوں کے معاملے اور دیگر امور پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں راجیہ سبھا کی کارروائی بھی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد ایوان کی کارروائی جب دوبارہ شروع ہوئی تو چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، لیکن کانگریس، ترنمول کانگریس اور تلنگانہ راشٹر سمیتی کے اپوزیشن ارکان نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ جناب وینکیا نائیڈو نے ارکان سے اپیل کی کہ وہ ایوان میں سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلنے دیں کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس کا پہلا دن ہے، لیکن اپوزیشن کے ارکان نے ان کی اپیل پر کوئی دھیان نہیں دیا اور نعرے بازی کرتے رہے۔ چیئرمین نے مختلف معاملات پر کانگریس کے ممبر ملکارجن کھڑگے اور دیگر ارکان کی جانب سے دیے گئے التوا کے نوٹس بھی نامنظور کر دیے۔ شور و غل کے تناظر میں صدر نشین ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل راجیہ سبھا کی کارروائی ایوان کے ممبر آسکر فرنانڈس کے احترام میں 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کی گئی جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ ایوان میں سابق ارکان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا جن کا حالیہ دنوں میں انتقال ہوا ہے۔
اس سے قبل جناب وینکیا نائیڈو نے راجیہ سبھا کے 5 نئے منتخب ارکان کو حلف دلایا۔ ان میں مہاراشٹر سے رجنی اشوک راؤ پاٹل، تمل ناڈو سے محمد عبداللہ، KRN راجیش کمار، ڈاکٹر کنیموڈی اور مغربی بنگال سے لوئی زینو جوکم فلیرو شامل ہیں۔ ادھر وزیر اعظم نے سبھی لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کی نئے قسم کے تناظر میں مستعد اور چوکس رہیں۔ پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس سے پہلے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب نریندر مودی نے کہا کہ سرکار اب 150 کروڑ ٹیکے لگانے کی سمت آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار پارلیمنٹ میں ہر معاملے پر بحث کرانے کے لیے تیار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا ایک اہم اجلاس ہے اور ملک کے شہری ایک مفید اور ثمر آور اجلاس چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام ایک زیادہ روشن مستقبل کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 122 کروڑ 41 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کل 42 لاکھ 4 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 8 ہزار سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے۔ ملک میں صحت یاب ہونے کی شرح فی الحال 98.34% ہے، جو پچھلے سال مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ ادھر جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کی ہفتے وار شرح سردست 0.85% ہے۔ پچھلے 15 دن سے یہ شرح 1% سے کم چل رہی ہے۔ ادھر مرکزی صحت سیکریٹری راجیش بھوشن نے کووڈ کی نئی قسم کے تناظر میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مراسلے بھیجے ہیں اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ سرگرم نگرانی اور روک تھام کے اقدامات نافذ کریں اور ٹیکہ کاری مہم میں تیزی لائی جائے۔ مرکز نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ سبھی ملکوں، خاص طور پر خطرے والے ملکوں سے آنے والے سبھی بین الاقوامی مسافروں کے تعلق سے ملک میں بیماری کی نگرانی کے نظام کو مستحکم بنایا جائے۔ ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وائرس کی نئی قسم کے تناظر میں کسی بھی طرح کے معاملات میں تیزی آنے سے نمٹنے کے لیے جانچ کے وسیع بنیادی ڈھانچے کو تیار رکھا جائے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج ہریدوار میں شانتی کنج کے گولڈن جوبلی سال کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ جناب کووند کل سے اتراکھنڈ کے 2 دن کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے اس سے پہلے دیو سنسکرتی یونیورسٹی میں واقع پرگیشور مہادیو مندر میں پوجا ارچنا کی۔ صدر جمہوریہ یونیورسٹی میں پہلے ایشیائی بالٹک ثقافتی مرکز بھی جائیں گے اور وہاں رودراکش کا پودا لگائیں گے۔ جناب کووند شانتی کنج میں واقع یوگ رشی شری رام شرما اور ماں بھگوتی دیوی شرما نواس کا درشن کرنے کے بعد نئی دلی واپس آ جائیں گے۔ بہار میں آج پنچایت انتخابات کے 9ویں مرحلے کے لیے پولنگ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے سخت سیکورٹی بندوبست کیا گیا ہے۔ ریاست میں پٹنہ، سارن، مونگیر اور دربھنگا سمیت 35 ضلعوں کے 53 بلاکوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر 97,878 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ پارلیمنٹ کا موسم سرما کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ لوک سبھا نے زرعی قوانین منسوخ کرنے سے متعلق بل منظور کر لیا ہے۔ دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سرکار پارلیمنٹ میں ہر معاملے پر بحث کرانے کے لیے تیار ہے۔ ملک میں اب تک 122 کروڑ 41 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح فی الحال 98.34% ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔